السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم صاحب، آپ عمرہ کر کے ابھی تازہ واپس آئے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ کی کابینہ صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں۔ یہ وہ سوال تھا جو پرائم منسٹر سے آج آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ کے موضوع پر ہونے والے ٹیلی فونک جو ان کی کنورسیشن ہوتی ہے عوام الناس کے ساتھ، تو اس کے اندر ان سے پوچھا گیا۔ اور جب یہ سوال پوچھا گیا اور جس طریقے سے پرائم منسٹر نے مسکراتے ہوئے بڑے ڈرتے جھجکتے ہوئے سوال کا جواب دیا، تو مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شکر ہے کہ یہ صرف ایک سوال تھا۔ اگر ناظرین، حاضرین اور ہم جیسے متاثرین کو یہ والا سیکوینس پسند آ جاتا تو اس سیکوینس کے اوپر جو ان سے سوال ہونے تھے پرائم منسٹر سے، تو پھر یہ شاید پروگرام یا تو بہت زیادہ طویل ہو جاتا یا بہت جلدی ختم ہو جاتا، کیونکہ پھر ایسے اوٹ پٹانگ سوالوں کا جواب دینا اب بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں نے تو پوچھنا تھا پرائم منسٹر صاحب دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں عوام کا خون چوسنے والے مافیا کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی اور ان کو کس طریقے سے آپ نے عبرت کا نشان بنایا۔ پرائم منسٹر صاحب دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں رپورٹس آنے کے بعد، یعنی کہ FIA کی تحقیقاتی رپورٹس آنے کے بعد ان مافیاز کے خلاف اب تک کوئی ٹھوس کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا۔ وزیر اعظم صاحب دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں عوام کو ریلیف دینے کا آپ نے وعدہ کیا تھا، لیکن کیا وہ وعدہ اس دور حکومت کے لیے تھا یا کوئی اگلا دور حکومت جو اگر آپ کو ملے گا تو اس میں عوام کو ریلیف دینا تھا؟ براہ کرم دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ پرائم منسٹر سے یہ سوال بھی ہو سکتا تھا، پرائم منسٹر صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ مہنگائی کا نوٹس لیتے ہیں، مہنگائی بڑھ کیوں جاتی ہے؟ نہیں سمجھ لگتی ہمیں اس بات کی، آپ اس سوال کے بھی جواب دیں۔ یا پرائم منسٹر صاحب سے یہ سوال ہو سکتا تھا کہ آپ تازہ عمرہ کر کے واپس آئے ہیں، آپ خانہ خدا کے اندر بھی گئے، آپ روضہ رسول پہ بھی گئے، آپ ریاض الجنہ میں بھی گئے، وہاں پہ بھی آپ نے نوافل ادا کیے، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جو آپ کر رہے ہیں وہ واقعی احتساب ہے؟ یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا تھا۔ یہ سوال بھی پرائم منسٹر سے پوچھا جا سکتا تھا کہ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کرپٹ صرف اپوزیشن میں کیوں ہوتے ہیں، حکومت کی صفوں کے اندر کوئی کرپٹ کیوں نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کرپٹ ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا، اور اگر سامنے آ جائے تو پھر ساری کی ساری حکومتی مشینری اس کے دفاع پہ کیوں لگ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر اس طریقے سے اٹیک کیوں نہیں ہوتا جس طریقے سے اپوزیشن لیڈروں کے اوپر ہوتا ہے؟ یہ احتساب یا کرپشن کا یہ جو یک طرفہ نیریٹو ہے، براہ کرم اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ یا پرائم منسٹر سے اس سوال کا بھی جواب لیا جا سکتا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کل ہی آپ نے راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کے اوپر ہیر پھیر کے الزام کے اندر جو تقریباً 25 ارب روپے کی ہیر پھیر ہے، 25 ارب روپے کی، اس ہیر پھیر کے الزام میں آپ نے راولپنڈی ڈویژن کی پوری بیوروکریسی اڑا دی۔ آپ نے کمشنر سے لے کر اسسٹنٹ کمشنر تک ہر ایک عہدیدار کو، ہر ایک بیوروکریٹ کو اڑا دیا، لیکن آپ کے وہ جو قریبی دوست اور آپ کی جماعت سے تعلق رکھنے والے با اثر سیاستدان اور وزراء جن کی زمینوں کے اوپر سے اس پروجیکٹ نے گزرنا تھا، ان کے خلاف آپ کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ کیا ان کے کیسز نیب کو دیں گے یا ان کے کیس بھی حدیبیہ پیپر مل کی طرح دیا جائے گا FIA کو؟ تو اس سوال کا بھی جواب دے دیں، کیونکہ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ قانون غریب کے لیے تو بالکل مختلف ہے، بے اثر کے لیے تو بالکل مختلف ہے، لیکن خاور منی کا اپنے گھر میں کھڑے ہو کر فائرنگ کرتا ہے لیکن اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ پرائم منسٹر صاحب اس سوال کا بھی جواب بتا دیں۔ لیکن آپ کو اس سوال کا جواب بھی بالکل اسی سوال کے جواب کی طرح ملے گا جو پہلے جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کی کابینہ صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں۔ تو پرائم منسٹر نے اس کا جواب دیا تھا کہ ٹیم کے اندر 11 پلیئر ہوتے ہیں اور ہر ایک سٹار پلیئر نہیں ہوتا، ہر ایک پلیئر جو 11 کے 11 ہیں وہ سپر سٹار نہیں ہوتے۔ مطلب یہ تھا کہ کوئی اچھا کھیلتا ہے، کوئی ایوریج ہوتا ہے، کوئی بلو ایوریج ہوتا ہے، کوئی سفارشی ہوتا ہے، کوئی بلیک میلر ہوتا ہے جس کو ٹیم میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، تو کوئی رولا ڈالنے والا ہوتا ہے، کوئی خاموش ہوتا ہے، تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کسی کا بھی تکا لگ سکتا ہے، وہ چل جاتا ہے۔ تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ہر ایک سٹار پلیئر نہیں ہوتا، کوئی اچھی کارکردگی بھی دکھاتا ہے تو بہت اچھی کارکردگی بھی دکھا دیتے ہیں کچھ لوگ، لیکن کچھ لوگ کارروائی ماسٹر ہوتے ہیں، وہ صرف کارروائی دکھاتے ہیں، کارکردگی نہیں دکھاتے۔ تو باقی جو صفر پہ آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کو تو اگلے میچ کے اندر ہم ٹیم میں نہیں رکھیں گے، لہٰذا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس میچ کے اندر یہ لوگ ٹیم میں رہ سکتے ہیں، اگلے میچ کے اندر دیکھیں گے۔ وہ اگلا میچ کب ہوگا یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے ویسے پرائم منسٹر صاحب، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب معاملہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جس طریقے سے حکومت ان معاملات کو آگے لے کے چل رہی ہے
وہاں سے ہمیں کسی بھی طریقے سے خیر کی کوئی خبر ملنے کی توقع نہیں ہے، کیونکہ اگر پرائم منسٹر خود اپنے عہدے پہ بیٹھ کے، جس طرح ابھی میں نے آپ سے رنگ روڈ پروجیکٹ کی بات کی کہ کمشنر راولپنڈی ڈویژن سے خود بات کرتے ہیں، محمود احمد صاحب سے، ان کو بلاتے ہیں، ان سے اس کے بارے میں تفصیل طلب کرتے ہیں، اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کس کس طریقے سے کس کس سیاستدان نے، کس کس بیوروکریٹ نے اور آپ کے کون کون سے چاہنے والے نے اس پروجیکٹ کے اندر تبدیلی کرائی، اور اب یہ پروجیکٹ یعنی کہ رنگ روڈ پروجیکٹ راولپنڈی، اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، شروع پتہ نہیں کہاں سے ہوتا ہے اور ختم پتہ نہیں کہاں سے ہوتا ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ لہٰذا لیکن کیا کارروائی کی گئی؟ کمشنر صاحب کو ہٹا دیا گیا، ڈپٹی کمشنر صاحب کو ہٹا دیا گیا، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو ہٹا دیا گیا، اب جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران تھے ان کو ہٹا دیا گیا، لیکن کوئی سوال پوچھ سکتا ہے پرائم منسٹر سے کہ پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر جو اٹھنے والے اخراجات ہیں، اس کے اوپر جو بے شمار لوگوں کے اوپر یہاں سے اس کے اثرات آئیں گے، جن کی زمینوں پر قبضے کیے گئے، جن کی زمینیں اونے پونے داموں با اثر افراد نے خریدی اور وہاں پہ ان کو اپنی زمین کی ملکیت ظاہر کیا، اور پھر اس کے لیے جو بل بنے ہیں سرکاری خزانے سے ادا ہونے کے لیے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کی بھی تو کوئی نہ کوئی سنوائی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر نے ابھی حالیہ دنوں کے اندر بیوروکریسی کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے اس کو رگڑا لگایا وہ ہمارے سامنے ہے، اور خاص طور پر سفیروں کے ساتھ جو گفتگو کے اندر سفیروں کی انہوں نے دھلائی کی ہے وہ بھی ہمارے سامنے۔ لیکن شکر ہے کہ آج کے اس جو ان کا پروگرام تھا آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ، وہاں پر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری سفیروں کے ساتھ ملاقات والا معاملہ تھا اس کو لائیو نہیں تھا جانا چاہیے، ہاں اگر یہ لائیو چلا جاتا ہے تو پھر اس میں پرابلم تھی، لہٰذا اس کو لائیو نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کب تک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ کی دیے ہوئی چیزوں کو، یہ جو آپ کے حکومتی اقدامات ہیں ان کا رونا روتے رہیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب آپ کے پاس اب وقت کم ہے، اگر آئینی مدت دیکھیں آپ کی حکومت کی تو وہ صرف 2 سال کی رہ گئی ہے باقی۔ اس 2 سال کی مدت کے اندر کیا واقعتاً حکومت لوگوں کے لیے اپنی گورننس کو بہتر بنا سکتی ہے؟ کس طریقے سے حکومت اپنی پرفارمنس کو بہتر بنا سکتی ہے؟ کس طریقے سے حکومت معاشی انتظام جو اس وقت ملک کے اندر رائج ہے اس کو بہتر بنا سکتی ہے؟ یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں پرائم منسٹر صاحب، اور ان کے جوابات ہمیں تلاش کرنے چاہیے، کیونکہ یہ تو پھر ہمیں ورنہ کس دن آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ پرائم منسٹر صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ واقعتاً اس ملک کے وزیر اعظم تھے، یا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ واقعتاً ملک میں وزیر اعظم بننے کے لائق تھے یا نہیں۔ لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، وہ بن چکے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف۔ وسیم کامران صاحب کا سوال ہے، سنا ہے علیم خان اور شاہ محمود قریشی نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر عمران خان کی وفاداری کا حلف دیا ہے۔ دیکھیں ایسی باتیں تو میں نے بھی سنی ہیں، میں نے اس کے بارے میں اطلاع بھی دی تھی کہ کچھ وعدے وعید ہونے ہیں علیم خان صاحب کے، کیونکہ عمران صاحب کو یہ اس بات کا احساس ہے اب اس وقت بہت زیادہ کہ میری پرفارمنس بالکل ہی خراب ہے، بالکل بلو ایوریج ہے، لہٰذا اس پرفارمنس کو اب بہتر کرنے کے لیے ہی مجھے کوئی کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر میری پرفارمنس بہتر نہیں ہوئی تو میں اگلے الیکشنز کے اندر جا کر کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتا، کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس کارکردگی کو بہتر بنانا، اس کارکردگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے لیے یہاں پہ بہتر پرفارمنس کی ضرورت ہے پنجاب کے اندر، اور پنجاب میں بہتر پرفارمنس کے لیے ضروری ہے پنجاب کا جو فیس ہے، یعنی کہ اس وقت جو چیف منسٹر پنجاب ہے وہ اتنا با اثر، اتنا طاقتور اور اتنا متحرک اور فعال ہو کہ وہ پورے صوبے کے اندر جو تمام اس وقت مسائل اور احساس محرومی پایا جاتا ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ کر دے۔ عثمان بزدار صاحب کے اندر تو یہ ٹینڈنسی موجود نہیں ہے، نہ ہی ان کے اندر یہ صلاحیت ہے، نہ ہی ان کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ وہ یہ ایسے معاملات کو دیکھ سکیں۔ وہ تو بس مٹی کے مدعو ہیں، ان کو بٹھایا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو واقعتاً کچھ نہیں پتہ، مجھے پرائم منسٹر کہیں گے میں استعفیٰ دے دوں گا، اور واقعتاً ان کی اور کیا اس کے علاوہ ان کا میرٹ کیا ہے؟ اس کے علاوہ ان کا کوئی میرٹ نہیں ہے کہ وہ ایک طوطا فعال کے نتیجے میں وزیر اعظم بنے تھے، اور اس کے پیچھے کوئی چلہ تھا یا کوئی تعویذ تھا یا کوئی اس قسم کا معاملہ تھا جس نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ لیکن اب کام لینا تو آگے تو جنہوں نے آگے کام نہیں نہ لینا،
وہ تو تعویذوں نے کام نہیں لینا، وہ تو بندے نے خود کام کرنا ہے، اور جب وہ کام نہیں کر سکے گا تو پھر اس پر دباؤ آئے گا۔ اب جب یہ سوچ خان صاحب میں پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس اس کے علاوہ کون سا بندہ ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے وہ عین والی شرط ہے، عثمان بزدار، عبدالعلیم خان، یہ عین بہت ضروری ہے کیونکہ عین پنجاب میں ہوگا تو عین مرکز میں رہے گا، لہٰذا انہوں نے عبدالعلیم خان صاحب سے رابطہ کیا اور عبدالعلیم خان صاحب کو وہ اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں۔ حالانکہ اس دورے پر آرمی چیف بھی موجود تھے، لیکن وزیر دفاع کو عمران خان ساتھ نہیں لے کے گئے، وہ علیم خان کو لے کے گئے، کسی وزیر اعلیٰ کو نہیں لے کے گئے، علیم خان کو لے کے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی جو ایک کچن کیبنٹ ہے اور ان کے جو گھریلو باسز ہیں، انہوں نے اس معاملے پر ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی تھی، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر واقعتاً اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ طارق عوان صاحب کا سوال ہے کہ لگتا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی عمران خان کی کوئی اے ٹی ایم ہی بنا رہی ہے۔ بڑے ہی مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے طارق عوان صاحب، یہ اتنا سادہ سوال نہیں ہے جتنا آپ نے کر دیا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا جو بننا ہے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن یہ عمران خان کی کسی اے ٹی ایم کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ٹھیکہ بھی لے سکے، اور بلکہ اس کے لیے جو بڈز ہیں اس کے اندر جا سکے، کیونکہ یہ بڈنگ جو ہے یہ بڑی سخت قسم کی ہے، اور اس کے اوپر بھی کچھ چیزیں بھی چل رہی ہیں کہ اس کا جو پروٹوٹائپ ہے وہ کس جگہ پہ بنایا، وہ کس کا ادارہ تھا، اور انہی کو آگے جو ہے یہ تقریباً 223 ارب روپے کا، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ انہی کو ملنے والا ہے۔ تو عمران خان کی تو کسی اے ٹی ایم کے اندر سر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جو ادارہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنانے کے لیے اپنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے وہاں پہ کوئی اے ٹی ایم، عمران خان تو دور کی بات ہے، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری کو اے ٹی ایم اس دروازے کے آگے سے گزر جائے، نہیں سر ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ایسے مشکل سوال نہ پوچھیں جس کا جواب دیتے ہوئے مجھے خود تھرتھلیاں پڑ جائیں، مجھے خود پسینے چھوٹ پڑیں، تو ایسے سوالوں کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی اے ٹی ایم اس بلڈنگ کے اندر نہیں جائے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔